بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد حاضرین ذوی الاحتشام، آج ماہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کی ان پر نور ساعتوں میں امہات المومنین میں سے خاص طور پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ماہ رمضان میں اور آج کے دن سے آپ کو نسبت ہے، تو اس لیے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس کی حالات و احوال، مقام و مرتبہ اور ان کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت، تعلق، آپ علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی مسائل، معاملات، دینی حوالے سے ان کی خدمات، کئی پہلو ہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن اس قلیل وقت میں کچھ معروضات عرض گزار ہوں گی، اور جس سے آج کی خواتین اور آج کے انسان کے لیے ایک عورت کی زندگی میں کیا کچھ رب تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی عبادت بے مثال ہے، اس کا تقوی بے مثال ہے، اس کا زہد بے مثل و بے مثال ہے، دین اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت جو انہیں نصیب ہوئی، یہ بھی ایک عظیم پہلو ہے۔ پہلے ہم قرآن پاک کی ویسے تو کئی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات کا ذکر فرمایا، اور آج کے اس بیان میں 3 آیات کو شامل کیا ہے کہ مناسب تشریح کے ساتھ ہم سمجھ پائیں گے امہات المومنین کا مرتبہ اور ان کا مقام۔ پہلی آیہ کریمہ جسے تلاوت کیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ کنز الایمان شریف اعلی حضرت نے اس مقام پر یہ ترجمہ کر کے ہمارے ایمانوں کو تازہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس مقام پر ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ نبی
مسلمانوں کا، اہل ایمان کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ یہاں اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اہل ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کتنا ہے۔ ارے بھائی، ہمارا اپنی جان سے اتنا تعلق نہیں جتنا ہمارے ساتھ رسول اللہ کا ہے، جتنا رسول اللہ کو ہمارے اوپر اختیار اللہ نے دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ اور اگلے حصے میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں، آپ کے تعلق میں، آپ کی رفاقت میں جو ازواج و مطہرات آئی ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے، ان کو یہ مقام حاصل ہے، ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اہل ایمان کی انہیں مائیں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب دیکھیے، اس پر غور فرمائیں تو کیا کچھ اس میں سمجھ آتا ہے کہ کل تک سیدہ عائشہ فقط حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ خویلد کی بیٹی تھی، لیکن جب نسبت رسول اللہ سے ہوئی تو کل تک فقط اپنے باپ کی بیٹی، اور آج اللہ رب العالمین نے انہی خواتین کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اب یہ عام خواتین نہیں، اب ان کا مقام یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یعنی آپ یہ سب خواتین آپ علیہ السلام کی ازواج و مطہرات جب تک اپنے والدین کے ہاں تھیں تو ان کا مقام اور تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں آئیں تو اب ان کا مقام وہ نہیں ہے، اب ان کا مقام وہ نہیں ہے، اب ان کا مرتبہ وہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے، اور ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب کائنات میں خواتین تو بہت ہیں، بڑی بڑی عبادت گزار، عابدہ، زاہدہ، صالحات، بڑے بڑے مراتب والی، بڑے بڑے مقام والی خواتین موجود ہیں، لیکن چونکہ انہیں نبی علیہ السلام کی نسبت حاصل نہیں، تو اللہ کریم نے ان کی عبادت کو نہیں دیکھا، عام خواتین کو، ان کے زہد کو نہیں دیکھا، تقوی کو نہیں دیکھا، ان کے روزوں کو نہیں دیکھا، ان کے مراتب اور مقام کو نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت اور اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب کی ازواج ہیں نا، وہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، عام عورتوں کا مرتبہ اور مقام کچھ اور ہے۔ وجہ فقط یہ ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسبت میں، آپ کے تعلق میں جو آ جائیں، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کی خواتین سے اعلیٰ ہو جاتی ہیں،
تو اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ جس سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم یہ بے کساں تاجدار مرسلان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کس قدر اعلیٰ ہوگا، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کہ جو حضور کی نسبت میں آئیں اپنے ماں باپ کے ہاں ہوں ان کا مقام اور ہے، جب وہ حضور کے پاس آ جائیں تو ان کا مقام اور ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تیسری آیت قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، یعنی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور پھر وہ رسول اللہ کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، رب فرماتا ہے کہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا۔ قرآن کو سمجھو دوستو، قرآن کو سمجھو۔ قرآن بتاتا ہے عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ۔ کسی کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور جس کی عقل سو جائے، ختم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کس طرح فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، اور نہ ہی یہ حق حاصل ہے کہ جب رسول اللہ کا ظاہراً وصال ہو جائے تو آپ علیہ السلام کی جو ازواج و مطہرات ہیں ان سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان امہات المومنین کا مقام کہاں پہنچا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد آپ کی ازواج تو موجود ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے، باقی تو موجود ہیں، لیکن نہیں، کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ سے نکاح کریں۔ بھئی کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر باقی کائنات میں جتنی خواتین ہیں سب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے بھائی یہ بات سمجھ آ جائے تو اسی میں سب کچھ ہے۔ ارے باقیوں کے مراتب لوگوں کے اور ہیں، یہ جو ازواج ہیں ان کا مرتبہ اور مقام ان کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو ان کے جو شوہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے، آپ علیہ السلام سے کوئی اعلیٰ ہوگا، کوئی عمدہ ہوگا، کوئی افضل ہوگا تو نکاح کرے گا، جبکہ آپ علیہ السلام سے کوئی اعلیٰ ہستی کائنات میں نہیں ہے۔ جب آپ سے اعلیٰ عمدہ ہستی نہیں ہے تو پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان تین آیات نے امہات المؤمنین کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا، لیکن اس کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں خاص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور مقام کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی حدیث سنو، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سوا میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اہل جنت کے سوا یعنی جتنی عورتیں میرے نکاح میں آئی ہیں وہ سب کی سب جنتی ہیں۔ اس لیے
میں نے جن خواتین سے نکاح کیا وہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور میری یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور دعا یہ تھی کہ اے اللہ میں ان سے نکاح کروں جنہیں تیری بارگاہ میں جنت حاصل ہو چکی ہے، جو جنتی خواتین ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں جتنی خواتین آئی ہیں وہ ساری کی ساری جنتی ہیں، سبحان اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ پہلے ہم اسلام کی بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر اسی روشنی میں چیدہ باتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا الکامل ابن اسیر نے صفحہ 37 جلد دوم میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا اس بات پر اجماع ہے، سبحان اللہ، اہل ایمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی جسے سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عربی عبارت سماعت کیجئے، خدیجہ تو اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین لم یتقدمہا رجل ولا امرأۃ۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مسلمانوں کا باجماع المسلمین، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کسی مرد اور کسی عورت نے ان سے قبل اسلام قبول نہیں کیا۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے، اور یہ اعزاز بھی کیسے نصیب ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کے نکاح میں یہ آ چکی تھی تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی نسبت سے جب سب کچھ دیکھ لیا تھا، بلکہ آپ کے نکاح کا ذریعہ بھی یہی چیز بنی تھی کہ جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب میرے گھر میں اتر آیا ہے، آفتاب میرے گھر میں اتر آیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتا اس کی تعبیر کیا ہے۔ جب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھا تو اس نے کیا تعبیر بتائی؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آفتاب نبوت تیرے گھر میں آنے والا ہے۔ آفتاب نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور جنہیں وہ آپ کو یہ شرف عطا کرنے والے ہیں کہ تو ان کے نکاح میں جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ معاملہ انہیں پہلے ہی ان کے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ تیرا نکاح اس ہستی سے ہونے والا ہے جن کا مرتبہ اور جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نبی ہیں انہیں نبوت کا مرتبہ اور مقام حاصل ہے، اور وہ تیرے سے نکاح کریں گے۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ جنہیں نکاح کے وقت بھی علم تھا کہ میں کس کی بارگاہ میں جانے والی ہوں، حالانکہ یاد رکھیں اس سے پہلے آپ 2 نکاح کر چکی تھی، بیوہ تھیں، اور یاد رکھیں آپ کی عمر 40 برس، اور آپ علیہ السلام نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا آپ علیہ السلام کی عمر 25 برس اور 15 برس کا فرق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ہاں، یہ پیغام ہے جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طریقے سے کس خاتون سے نکاح فرمایا، اور امہات المؤمنین کے یکے بعد دیگر سب کے حالات پر آپ غور کریں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں جو کنواری خواتین ہیں وہ کتنی ہیں، اور جو پہلے کسی کے نکاح میں یا بیوہ یا جس طرح وہ کتنی ہے تعداد میں۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئیں تو جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے نبوت کی تصدیق کی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور باقی امام اعظم رضی اللہ عنہ نے تفصیل کر دی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور بڑے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، کہ یہ سب پہلے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں تو تمام مال حضور کی رضا پر خرچ کر دیا، تمام مال، کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا وہ مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ بڑے بڑے عرب کے لوگ جو تاجر اپنے زمانے کے تھے ان سے یہ اعلیٰ تھی، اتنا ان کی تجارت اور ان کا کاروبار تھا۔ لیکن خدا تیری قدرت کہ جب اسلام میں آئیں تو سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک لباس ہوتا تھا۔ ارے کہاں اپنے قبائل میں قریش میں تجارت کا اتنا مرکز ان کے پاس تھا، باہر کے ملکوں کے اندر ان کی تجارت کے قافلے جاتے تھے اور پھر بھاری منافع کے ساتھ لوٹتے تھے، اور ایک بار حضور علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تھے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ نے پھر جب اسلام میں آئیں تو اسلام کو کیا کچھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ غنی کر دیا، غنی کیسے؟ کہ جب خدیجہ کا جو کچھ ہے اے اللہ کے پیارے محبوب وہ سب آپ کے لیے، اسلام کے لیے، اور آپ علیہ السلام نے کو کوٹھیاں کو بنگلے کو محل نہیں بنایا، سب کچھ جو تھا حضرت خدیجہ کا اسلام پر قربان ہو گیا، اسلام کی راہ کے اندر انہوں نے پیش کر دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ساری کی ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، اور سوائے حضرت ابراہیم کے جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی بقیہ صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، اور میں سنتی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع ہوتا، عیدین کے موقع آتے، کوئی تحائف بھیجنے ہوتے تو حضور ارشاد فرماتے عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے بھی رشک آنے لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس قدر ذکر کرتے تھے۔ اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر حدیث بیان کی کہ تمام جہانوں کی عورتوں پر سب سے اعلیٰ درجہ جنہیں حاصل ہے وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں 4 عورتیں ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جی؟ 4 خواتین کائنات میں ایسی آئی ہیں
کہ جنہیں سب پر فوقیت حاصل ہے، سب پر درجہ اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے، تو فرمایا ان 4 عورتوں میں سے پہلی عورت مریم بنت عمران ہے، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، یہ 4 خواتین ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بخاری شریف میں فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ اور مریم، ان کا مرتبہ اور مقام آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی تمام خواتین پر ان کو درجہ اور مقام حاصل ہے۔ اب پتہ چلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مرتبہ اور مقام کا۔ لیکن آج کی اس دنیا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ہونا چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، اب یہ تو ہیں پھول اور کلیاں، یہ ہیں پھول اور کلیاں۔ اب پھول اور کلیوں کے ذکر تو اس انداز میں کیے جاتے ہیں، تو جن کی یہ نانی اماں ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کتنا ہوگا، اس کا بیان کس نے کرنا ہے، اس کی باتیں، اس کا ذکر کس نے سنانا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو تذکرے کرنے چاہیے، ان کا مرتبہ اور مقام جو ہمیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے، جو ہمیں بتانا چاہیے، اس سے ہم قاصر ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دیکھیں شاخوں کا ذکر بعد میں ہوگا، پھلوں کا ذکر بعد میں ہوگا، پھولوں کا ذکر بعد میں ہوگا، لیکن جس جڑ نے فاطمہ جیسی کلی کو جنم دیا، اس کا ذکر پہلے ہوگا، اس کا ذکر پہلے ہوگا۔ ارے فاطمہ کی نسبت سے حسن و حسین کا اتنا مقام ہے، تو ارے فاطمہ کی نسبت جس سے ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور یہ آپ علیہ السلام کے دامن سے، اس نسبت سے لگنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے تعلق اور نسبت سے اگر ایک کانٹا لگ جائے تو وہ پھول بن جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والے اگر کوئی ذرے لگ جائیں تو وہ موتی بن جاتے ہیں۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ جس خاتون کو آپ علیہ السلام سے نکاح کی صورت میں نسبت ہو جائے، اور پھر اسلام قبول کرنے میں پہل حاصل ہو جائے، اور پھر جسے یہ بھی شرف حاصل ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی چوٹی پر ہوں، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ جناب روٹی سالن لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر، اور یہ خاتون جو ہے پہاڑ کی اس بلندی پر جا رہی ہے آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے یہ خاتون جا رہی ہے۔ ارے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا پیریڈ ہے، 3 سال کا پیریڈ ہے کہ آپ علیہ السلام زاد راہ مختصر لے کر جب غار حرا پر چلے جاتے، کس کام کے لیے؟ اللہ کی بات کے لیے۔ بولو، کس کے لیے جاتے؟ اللہ کی بات کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں بڑے بڑے درجے کیوں نہیں حاصل ہوتے، بڑے بڑے مقام حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ ارے بھائی، عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لے جاتے، اور پھر آپ علیہ السلام جبل النور کے اوپر چڑھ جاتے، اور وہاں ایک آدمی فقط بیٹھ سکتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر حضور تشریف لے جاتے، اور وہاں رات دن کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت کرتے۔ اور آج ایک ہماری عبادت ہے کہ ہمارے سے اگر 5 نمازوں کی بات کی جائے تو ہم ان میں بھی فیل نظر آتے ہیں بھائی، ان میں بھی ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ لیکن
حضرت خدیجۃ الکبریٰ پھر کیا کرتی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تشریف نہیں لاتے تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ بے چین ہو جاتی، بے قرار ہو جاتی، اور پھر دیکھتی کہ اتنے ایام ہو گئے، اتنی راتیں گزر گئیں، اتنے دن گزر چکے، تو پھر آپ ضرورت کی چیزیں لے لیتی، انہیں ایک کپڑے کے اندر باندھ لیتی اور مکہ شہر کی گلیوں سے نکل پڑتی۔ ارے عورت ہے، خاتون ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میرا کوئی مرتبہ ہے تو مقام ہے تو حضور کی نسبت سے۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور کے نسبت سے میرا یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دی، آپ علیہ السلام سے محبت پیار کی باتیں کرتی، پھر آپ علیہ السلام کے لیے جو اشیاء لے جاتی خرد و نوش کی وہ پیش کرتی، اور پھر دل جوئی کرنے کے بعد پھر واپس آتی۔ یہ سفر ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک ہفتہ، ایک سال نہیں، 3 سال کا پیریڈ ہے کہ آپ علیہ السلام غار حرا پر رہتے، گائے گائے گھر میں تشریف لاتے۔ جب آپ کئی دن نہ آتے تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ضروریات اشیاء لے کر وہاں پہنچ جاتی اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ اور پھر یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی خدمت کی بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اور پوری توجہ رکھنا، اختتامی مرحلے قریب ہیں اور بڑی ضروری بات، اور وہ بھی اسی نقطہ سے ہم نکالیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو بات کروں گا انشاءاللہ وہ آپ بھی سمجھیں گے۔ حضرت خدیجہ نے کتنے برس حضور کی خدمت کی؟ ساری زندگی ویسے تو کی ہے نا، ہاں جی، لیکن 3 سال کا پیریڈ تو بڑا مشقت کا پیریڈ ہے نا جی، اور پھر گھر سے نکلنا ایک عورت کا، اور پھر پہاڑ کی بلندی پر پہنچنا، اور وہاں پر ادب سے حضور کی بارگاہ میں اشیاء پیش کرنا۔ لیکن آئیے، ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کئی دن گزر گئے، حضور تشریف نہیں لائے، تو پھر حضرت خدیجہ بےتاب ہو گئیں، ضروریات اشیاء تیار کی، ایک کپڑے کے اندر انہیں باندھا، اور باندھ کر غار حرا کی طرف چلی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل، آج تو جا میرے محبوب کے پاس، اور میرے محبوب کے پاس جا کر یہ پیغام دے کہ یہ خاتون جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، جو مشقت اٹھاتی ہے، اس کے یہ جو قدم لگتے ہیں ہماری بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، اور آج جب خدیجہ تمہارے پاس آ جائے تو اقرأ علیہا السلام من ربہا و منی، اے جبریل جا میرے محبوب کو یہ پیغام دے دے کہ جب حضرت خدیجہ تمہارے پاس آئے تو پھر آج رب کا سلام اسے پیش کر دینا، رب تعالیٰ نے۔ اور جب جبریل آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اقرأ علیہا السلام من ربہا و منی، کہ اللہ کے پیارے محبوب اقرأ علیہا السلام، کہ جب خدیجہ تمہارے پاس آئے تو اسے اپنے رب کا بھی سلام دے دینا اور میری طرف سے بھی سلام دے دینا، ہاں جی۔ اور پھر وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور ایسی جنت کی بشارت اور خوشخبری انہیں دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوفت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ آفت ہے، نہ مصیبت ہے، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے۔ کہ آج دنیا میں تو مشقت اٹھاتی ہے، تو تکلیف اٹھاتی ہے، تو پریشانی اٹھاتی ہے کہ یہ خرد و نوش کی اشیاء لے کر ایک پہاڑ کی بلندی پر چڑھتی ہے، لیکن آج تیرے لیے بشارت ہے کہ تو نے میرے محبوب کی خدمت کی ہے، جس کا صلہ یہ ہے کہ دوستو پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے
پیغمبر و رسول آئے، جتنی ازواج آئی ہیں، فقط سلام اللہ کی طرف سے خدیجہ کو آیا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا سلام آیا ہے، جبریل کا سلام آیا ہے، لیکن سنو، جب آپ علیہ السلام نے اللہ کریم کا اور جبریل امین کا سلام دیا نا حضرت خدیجہ کو، تو حضرت خدیجہ نے آگے کیا جواب دیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا جواب دیا یہ بھی سن لیجئے۔ اب حالانکہ اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آیا تھا کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں؟ فقالت هو السلام منہ السلام، کہ سلامتیاں سب اللہ کی طرف سے، وہی سلام ہے، وہی سلام ہے، وہی سلامتی عطا فرمانے والا ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے۔ اور پھر ساتھ کہا، چونکہ جبریل کا بھی سلام تھا تو کہا کہ وَعَلَى جبریل السلام، کہ جبریل پر بھی سلامتی ہو، اور وَعَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا سلام مجھے دیا ہے، جبریل کی طرف سے سلام مجھے دیا ہے، تو آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اور آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ آخری نکتہ، باقی انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ایک دو دن کے درس میں صبح کریں گے ایمان افروز، لیکن بات یہ ہے کہ آج میرے دوستو، اگر خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام پر مشقت اٹھائے تو اللہ کی طرف سے سلامتی آئے، اللہ کی طرف سے سلام آئے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں، دنیا میں جنت کی بشارتیں آ جائیں، جنت دنیا کے اندر جنت کے محل کا انہیں بتا دیا جائے کہ تیرا محل کیسا ہوگا، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں تو بیٹھی ہوگی اللہ کی نعمتیں تیرے پاس موجود ہوں گی، جو تو خواہش کرے گی وہی کچھ ہوگا۔ تو ارے بھائی، جو آپ علیہ السلام پر قربانی دیتا ہے اللہ اس کا صلہ اسے دیتا ہے۔ تو آج آپ علیہ السلام کے غلاموں، جس منصب پر تم بیٹھے ہو، جس مقام پر تم موجود ہو، آج کا دور ہمارا دور ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت پر ہماری جان قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کرو، مال قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کرو، جب یہ سب کچھ ہم مال، آل، اولاد، جان، عزت، آبرو، سب کچھ ہم رسول اللہ پر قربان کر دیں گے تو پھر یہ سلامتیاں ہمارے لیے بھی ہیں، یہ جنت کی بشارتیں ہمارے لیے بھی ہیں، یہ جبریل علیہ السلام کی سلام ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا، جبکہ آج کے دور میں کافر دن دنا کر حضور کی شان میں گستاخیاں کرے اور آل ایمان سویا رہے اور اپنی عزت اور اپنے تعلقات کو دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ میرا تعلق تو رسول اللہ سے ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، سارے تعلقات حضور کے تعلقات پر قربان کر دو، ایک آپ علیہ السلام سے نسبت کو قائم رکھو، آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو بلند کرو۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آج اس وقت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں حاکموں محکوموں سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔